بنو نوفل کے سردار شماس بن جزا کا غصہ دیدنی تھا۔ چند معززین اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بعد عشق کی ناکام تلاش نے اس کا پارا بلند کر دیا تھا۔ معلوم بھی ہے صحرائے اعظم میں بنو نوفل کی کتنی بدنامی اور سبکی ہو رہی ہے۔ میں تو شرمندگی سے کسی قبیلے کی دعوت طعام میں بھی نہیں جا سکتا۔ حد ہوتی ہے نالائکی اور کمکلی کی بھی۔ ایک چھوکری اور چھوکری نے بنو نوفل کے گھٹنے لگوا دیے ہیں۔ 15-20 بندے گوا کر بھی پکڑنا تو درکنار، اس کا سراغ تک نہیں لگا سکے ہیں۔ کرزم بن جدن بولا، زیادہ عرصہ چھپا نہیں رہیں گے سردار۔ شاباش کرزم، شماس بن جزا نے طنزیہ لہجے میں کہا، زیادہ عرصے سے تمہاری مراد قرن 2 قرن ہے تو ٹھیک ہو کہ اتنے عرصے میں واقعی مرکب جائیں گے، لیکن افسوس ان کی موت میں بنو نوفل کے کسی آدمی کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ کرزم بن جدن نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ بنو نوفل کے بہترین لڑاکے میمر بن غزیہ نے کہا، صحرائے اعظم میں 2 افراد کی تلاش مندر میں کسی مخصوص مچھلی کی تلاش کے مترادف ہے۔ البتہ جس دن وہ سامنے آ گئے میں حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کا حشر بہت برا کروں گا۔ شماس بن جزا مکرو لہجے میں بولا، سردار زادی بادیہ زندہ چاہیے، میں نے اسے لونڈی بنانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں شامل حوث باقیوں کے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ مکرز بن صاحب نے لقمہ دیا، زندہ ہی آئے گی سردار۔ کسی نے حجرے کے دروازے پر آواز دے کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ شماس کے اشارے پر قزم نے کہا، آ جاؤ۔ پراگندہ بالوں، میلوں کپڑوں اور دھول مٹی سے اٹے چہرے والے 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کا حلیہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ سفر سے لوٹے تھے، لیکن ابتر حلیے میں بھی ان کے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کسی بڑی خوشی اور کامیابی کا اعلان کر رہی تھی۔ شماس بن جزا ان کے چہروں پر نظر ڈالتے ہی بے چینی سے پکارا، لگتا ہے دغنا بن حاتم اور ہبال بن سما ہمارے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ سردار کی صوب سلامتی والی ہو، دغنا نے سلام کہا اور حاضرین سے مصافحہ کرنے لگے۔ دغنا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ تمام لوگوں سے مصافحہ نہیں کر پائے تھے کہ شماس نے بے صبری ظاہر کی۔ دغنا چٹائی پر نشست سنبھالتے ہوئے بولا، سردار بڑی خاص خبر لائے ہیں۔ شماس سرور سے بولا، بغیر کسی تمہید کے جلدی جلدی بتاؤ۔ ہم کافی دنوں سے بنو قازمہ کی گرد و نواح میں موجود تھے اور ہیرا کی طرف جانے والے قافلوں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے۔ ایک دن خلیج العربی کے ساحل پر بنو قازمہ کے عبد العزیٰ نامی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ گپ شپ کرتے ہوئے اس نے فارس سے آنے والے ایک لشکر کے بارے میں بات کی جس کے ساتھ وہ بطور ترجمان اور راہبر گیا تھا۔ اور جانتے ہیں یہ لشکر کس کی تلاش میں آیا تھا؟ سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے دغنا نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ وہ لوگ یشکر کی تلاش میں آئے تھے اور یشکر کو انہوں نے ایسی حالت میں پایا کہ وہ ایک قبیلے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے قبیلے سے برسرے پیکار تھا۔ فارسیوں کی مدد سے اس نے فتح حاصل کی اور ان کے ساتھ تسفور لوٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ ان کی خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کے راستے میں اسے چچا زاد بھائی مل گئے اور ان کی زبانی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بنو جساسا کا سردار زادہ ہے اور سردار زادی بادیہ قبیلے میں اس کی منتظر ہے۔ پس وہ بنو جساسا لوٹ گیا۔ باقی کوشش کے باوجود یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اور بادیہ کیسے بچھڑے تھے۔ شماس نے حیرانی ظاہر کی، مگر فارسی لشکر تو کافی عرصہ پہلے یشکر کی تلاش میں آیا تھا اور بنو بیل تک آ کر ناکام واپس لوٹا تھا۔ دغنا نے جواب دیا، اب دوسری مرتبہ آیا تھا اور اس بار وہ بنو قازمہ، بنو عبد قیس اور یمامہ سے ہو کر جنوب کی طرف چل پڑے تھے۔ شماس نے مسرت بھرے لہجے میں تصدیق چاہی، گویا تمہاری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ بادی اور یشکر بنو جساسا میں موجود ہیں۔ کرزم بن جدن نے خیال ظاہر کیا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ شماس نے برہمی سے پوچھا، کیا مطلب؟ یقیناً وہ بادیہ کی مزید جدائی کا سننا اسے گوارا نہیں تھا۔ کرزم بن جدن وضاحت کرتا ہوا بولا، سردار وہ اتنے بیوقوف کبھی نہیں ہو سکتے کہ ٹوٹے پھوٹے قبیلے میں چھپے رہیں۔ یقیناً انہوں نے کسی اور جگہ پناہ لی ہوئی ہے، مگر کہاں؟ شماس بن جزا کی آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ معلوم تو نہیں، لیکن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کرزم گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ شماس بن جزا نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا، تم ایک ہی بار سب کچھ وضاحت سے اگل دو تو یقیناً مجھے غصہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کرزم کے ہونٹوں پر مکاری بھرا تبسم نمودار ہوا۔ اگر شریم تک یہ بات پہنچ جائے کہ میں یشکر اور بادیہ کے چھپنے کے مقام کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تو یقیناً وہ انہیں بچانے کی کوشش کرے گا، اور شریم کا جو آدمی ان تک یہ خبر پہنچانے جائے گا ہم اس کا تعاقب کر کے ان دونوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے گفتگو میں ذرا سا وقفہ دیا،
شماس بن جزا بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ باقی تمام بھی قرضم کی طرف متوجہ تھے۔ لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد قرضم نے بات یوں آگے بڑھائی، اب رہ جاتا ہے شریم تک یہ بات اس انداز میں پہنچانے کا مرحلہ کہ اس میں سازش کا شبہ نہ ہو تو یہاں کام آئے گا قطن بن مشمت۔ اس کے بنو جمل کے زبیب بن حسم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جبکہ زبیب بن حسم شریم بن سمامہ کا گہرا دوست ہے۔ اگر قطن یہ بات زبیب تک ایسے انداز میں پہنچائے جس سے اسے یہ لگے کہ وہ اتفاقاً مطلع ہوا ہے تو یقیناً وہ اسی وقت شریم تک یہ بات پہنچا دے گا۔ ہم بنو جساسہ کے چاروں جانب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنے آدمی پھیلا دیں گے۔ جو ہی کوئی آدمی بنو جساسہ سے باہر جائے گا ہم اس کا تعاقب کر کے آسانی سے یشکر اور بادیہ تک پہنچ جائیں گے، اور بالفرض وہ دونوں بنو جساسہ میں ہی چھپے ہیں تو یہ اطلاع پا کر لازماً کسی اور مقام کا رخ کریں گے، تبھی ہماری نظروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ سردار شماس تعریفی لہجے میں بولا، اگر کوئی کہے کہ قرضم بن جدن کی ماں سے زیادہ کسی عورت نے ذہین بچہ جنا ہے تو میں اسے جھوٹا سمجھوں گا۔ مخنب بن فدیق کی قلعہ نما حویلی کے سامنے دو گھڑ سوار آ کر رکے۔ لکڑی کا مضبوط اور چوڑا دروازہ اس وقت بند تھا۔ دروازہ جن ستونوں پر استادہ تھا ان کی بلندی پر مورچے بنے تھے جہاں موجود محافظ دور تک نگرانی کر سکتے تھے۔ کون؟ گھڑ سواروں کے رکتے ہی دیکھ کر ایک محافظ نے آواز دی، میں رئیس یمامہ جناب شہاب بن عامر کی طرف سے محترم رئیس مخنب بن فدیق کے پاس تحفہ لے کر آیا ہوں۔ پہرے دار درست لہجے میں بولا، رئیس اعظم اس وقت کسی سے نہیں ملتے جناب، میں نے صبح قافلے کے ساتھ یمامہ کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اگر رئیس اعظم سے ابھی ملاقات نہ ہوئی تو تحفہ ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پہرے دار نے پوچھا، کیا تحفہ ہے؟ جواب آیا، ان کے لیے خوبصورت کنیز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہرے دار بولا، لونڈی کو یہیں چھوڑ جاؤ، ہم صبح رئیس اعظم کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ لجاجت بھرے انداز میں کہا گیا، اگر مجھے ملنے کی اجازت دے دیتے تو غریب کا بھلا ہو جاتا، شاید کچھ انعام مل جاتا۔ پہرے دار رکھائی سے بولا، انعام کی طلب ہے تو کل کا انتظار کرو، سنبھال لو گی؟ گھڑسوار نے سرگوشی میں ساتھی سے پوچھا۔ وہ دونوں یشکر اور قتیلہ تھے۔ جواب ملا، تمہیں ملکہ قتیلہ کی صلاحیتوں پر شبہ ہے؟ تمہارے اشارے کا منتظر رہوں گا۔ سرگوشی میں کہہ کر وہ بآواز بلند بولا، ٹھیک ہے جناب، میں کنیز کو یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نیچے آ کر اسے لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ذیلی کھڑکی کھول کر ایک پہرے دار مشل تھامے باہر نکلا، دوسرا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اوپر مورچے میں بھی انہوں نے ایک محافظ کی موجودگی کے آثار محسوس ہوئے تھے۔ اگر وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے تو مورچے میں موجود پہرے دار چیخو پکار مچا کر باقیوں کو ہوشیار کر سکتا تھا۔ یشکر کو تمام ذمہ داری قتیلہ کے مضبوط کندھوں پر ڈالنے کا فیصلہ کرنا پڑا، یوں بھی اسے قتیلہ کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ پہرے دار نے میشل اوپر کر کے کنیز کا جائزہ لینا چاہا۔ قتیلہ نے اپنے مخصوص لباس کے اوپر ہی سرخ رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس کی تلوار وغیرہ یشکر کے پاس تھی، البتہ ایک خنجر اس نے لباس میں چھپایا ہوا تھا۔ سیاہ بالوں میں تیل چپیڑ کر کنگھی کی ہوئی تھی۔ گھنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے برابر دو حصوں میں تقسیم کر کے سامنے کی جانب ڈالا ہوا تھا۔ دراز گیسوں نے اس کے سینے کو ڈھانپ دیا تھا۔ غزال آنکھیں سرمے سے لیس تھیں۔ یشکر نے منت کر کے اسے سرخی بھی لگوائی تھی۔ بے باک چہرے پر موسمیت طاری کی ہے، وہ الرٹ دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ پہرے دار کی آنکھوں میں بھری درشتی نرمی و حیرت میں ڈھل گئی۔ تم جا سکتے ہو۔ قتیلہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس نے یشکر کو جانے کا اشارہ کیا۔ یشکر لجاجت سے بولا، اگر مجھے رئیس اعظم سے ملنے کا موقع دے دے تو انعام کا نصف آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پہرے دار نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، وعدے سے مکر نہ جانا۔ یقیناً قتیلہ کی صورت دیکھ کر سے یقین ہو گیا تھا کہ لانے والا انعام کا حقدار ضرور ٹھہرے گا۔ یشکر نے خوش ہو کر نیچے چھلانگ لگائی اور قتیلہ کے گھوڑے کے ساتھ گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا۔ قتیلہ نزاکت سے اس کے زانوں پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر آئی۔ گھوڑوں کی لگام میں تھام کر پہرے داروں کی میت میں چلتے ہوئے ذیلی کھڑکی سے حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی کی اندرونی عمارت دروازے سے 100-150 قدم دور تھی۔ ان کے کانوں میں سازو باجے کی مدھم آوازیں پہنچی۔ یقیناً مخنب بن فدیق عیش و نشاط کی محفل میں مگن تھا۔ پہرے دار اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہوا، اتیبہ، تم اربد کے ساتھ مل کر دھیان رکھو، میں مہمانوں کو رئیس اعظم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اربد موچے سے نیچے اترتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، لیکن انعام میں ہم بھی برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ پہلے والا پہرے دار اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، آدھا میرا اور آدھا تم دونوں کا۔ اسی اسنا میں اربد نیچے اتر آیا تھا۔
ملکہ قتیلہ انہیں انعام دینے لگی ہے۔ یشکر کو آگاہ کرتے قتیلہ حرکت میں آئی۔ اس کا پہلا شکار انہیں اندر لانے والا پہلے دار بنا تھا۔ اس کے نرخرے کو تیز دھار خنجر سے کاٹتے ہوئے بگولے کی طرح اربد کی طرف بڑھی، جبکہ یشکر عتیبہ کی گردن ادھیڑ چکا تھا۔ مختصر سے وقت میں تینوں خرخراتے ہوئے زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ انعام ان کی توقع سے کئی گنا زیادہ تھا۔ یشکر مشل اٹھا کر باہر نکلا اور زور سے مشل کو لہرانے لگا۔ یہ اپنے ساتھیوں کو قریب بلانے کا اشارہ تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھے، تھوڑی دیر میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ وہ 25 چنے ہوئے لڑاکے تھے۔ باقی افراد حویلی سے باہر ہی ایک جگہ ان کے منتظر تھے۔ 6 افراد ایسے تھے جن کے پاس ہتھیار موجود نہیں تھے۔ 3 افراد کو پہرے داروں کی تلواریں مل گئی تھی۔ اکرم بن طریف تم 10 افراد کے ساتھ حویلی کے عقبی دروازے پر پہنچو۔ راستے میں جو پہرے دار ملے قتل کر دینا، البتہ غلاموں کو چھوڑ دینا۔ حاجب تم 2 آدمیوں کے ساتھ دروازے پر باقی رہنا، 12 آدمی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یشکر نے سورج سے تقسیم کی اور قتیلہ کے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ گھوڑے انہوں نے دروازے پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ قتیلہ نے چغا اتار کر دور پھینکا، بالوں کو سمیٹ کر کساوا میں جکڑا اور نیام کمر سے باندھ لی۔ محتاط انداز میں چلتے ہوئے وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھے۔ محل نما عمارت میں جگہ جگہ قندیلیں اور مشلیں روشن تھی۔ عمارت کے اندرونی دروازے پر بھی 2 پہرے دار موجود تھے۔ دوری سے پہرے داروں کو دیکھ کر یشکر نے باقی کو وہی رکنے کا اشارہ کیا اور قتیلہ کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ ساز باجے کی مدھم آواز آہستہ آہستہ نمایاں ہونے لگی تھی۔ اندرونی عمارت سے پہلے ہی بارادری تھی۔ دونوں پہرے دار قدموں کی چاپ سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جو ہی روشنی میں آئے وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ چونکہ بیرونی دروازے پر پہرے دار موجود تھے اس لیے مشکوک ہونے کے بجائے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ ہم رئیس اعظم کے مہمان ہیں، اور اتنا کہتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے تھے، اور ان کے بعد کچھ کہنا بے فائدہ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ زکند بھری۔ نرخرے میں اترنے والے خنجر چیخنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں تڑپتا چھوڑ کر یشکر نے اپنے ساتھیوں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ان کے پہنچتے ہی وہ اندرونی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تبھی قتیلہ سرگوشی میں بولی، غلاموں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے سر ہلانے پر وہ یشکر کے ساتھ اندرونی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اندر چوڑی غلام گردش تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ان کے کانوں میں ساز باجے کی تیز آواز آنے لگی۔ یقیناً رقص و سرود کی محفل عروج پر تھی۔ مغنیہ کی آواز کے ساتھ نسوانی کہکہوں اور گھنگرو کی جھنکار بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ غلام گردش کے اختتام پر ایک وسیع ایوان تھا۔ وہاں بھی محافظ موجود تھے، لیکن ان کا دھیان باہر سے زیادہ اندرونی تماشے پر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے، قدموں کی آہٹ پر پہرے دار متوجہ ہوئے۔ ننگی تلواریں سونتے انہیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو سن ہو گئے تھے۔ صورتحال کا ادراک ہوتے ہی وہ تلواریں سونت کر ان کی طرف بڑھے۔ یشکر اور قتیلہ پہلو بہ پہلو آگے بڑھ رہے تھے۔ وار کرنے کی حسرت پہرے داروں کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ قتیلہ اور یشکر کی تلواریں ایک ساتھ حرکت میں آئی تھی۔ بے سر تڑپتے جسموں کو پھلانگتے ہوئے وہ وسیع ایوان میں داخل ہو گئے تھے۔ چھت سے لٹکتے فانوس اور دیواروں میں سجی قندیلوں کی تیز روشنی میں انہیں نفیس ایرانی قالین پر رنگ و نور کا سیلاب بکھرا نظر آیا۔ ایک خوبصورت تخت پر مخنب بن فدیق راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ تخت کے سامنے خوبصورت مغنیہ اور سازندے بیٹھے تھے۔ تخت کے ساتھ دائیں بائیں دھری کرسیوں پر معززین خواتین و حضرات بیٹھے تھے۔ بیچ کی خالی جگہ میں رقاصائیں تھرک رہی تھی۔ نیم مریا کنیزیں مشکاف میں ارغوانی محمول سے بھرے آپ خورے معزز مہمانوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غیر مہذب حرکتیں بھی برداشت کر رہی تھی۔ مخنب کے تخت کے پیچھے 2 تنومند حبشی زیر جامہ میں ملبوس سنگی مجسموں کی طرح ایستادہ تھے۔ دونوں نے ننگی تلواریں پکڑی ہوئی تھی۔ اطراف کی دیواروں کے ساتھ 3 محافظ نظر آ رہے تھے۔ جو ہی یشکر اور قتیلہ خون آلود تلواروں کے ساتھ سامنے ہوئے، سب سے پہلی چیخ مغنیہ کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ رقاصائیں بھی چیختے ہوئے تخت کی طرف سمٹ گئی تھی۔ سازندوں کے راگوں کو چھیڑنے والے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ شراب پیش کرتی کنیزیں اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے معززین اور ان کی بیویاں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مخنب بن فدیق نے غصے میں دھاڑتے ہوئے نشیز چھوڑی، کن بدبختوں کو موت کھینچ لائی ہے۔ اس کے گرجنے پر دیواروں اور اس کے عقب میں کھڑے محافظ حیرت کے جھٹکے سے تلواریں نکال کر ان کی طرف بڑھے۔ قتیلہ کی اطمینان بھری آواز بلند ہوئی، ہتھیار پھینکنے والا جان بچا سکتا ہے۔ مگر محافظوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ سب سے پہلے ان کے قریب پہنچنے والے سب سے پہلے قتل ہوئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے حرکت میں آنے سے پہلے قتیلہ اور یشکر 2 محافظوں کی گردنیں اتار چکے تھے۔ اسی اثناء میں تنساز نظر آنے والے دونوں حبشی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اگر غلام ہو تو ہماری طرف ہو کر لڑنا تمہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ ایک حبشی کی تلوار پر روکتے ہوئے قتیلہ نے پیشکش دہرائی۔ طاقت کے زوم میں چور حبشی نے اس کی پیشکش میں کان نہیں دھرا اور دوسرا وار کیا۔ جھکائی دے کر اس کا وار خطا کرتے ہوئے قتیلہ کی زوردار لت اس کی ٹانگوں کے بیچ میں لگی۔
وہ اذیت سے دوہرا ہو کر نیچے جھکا۔ اگلے وار میں اس کی گردن اٹھتی ہوئی مخنم کے قدموں میں جا گری تھی۔ یشکر کی تلوار دوسرے پہلوان کی چھاتی سے گزر کر پوچھ سے نکل گئی تھی۔ بچ جانے والے دونوں محافظ کئی تلواروں کو اپنی جانب اٹھا دیکھ کر ہتھیار پھینک چکے تھے۔ یشکر اور قتیلہ تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ خواتین کی چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ خاموش! یشکر کی دھاڑ بلند ہوئی۔ اگر کسی کی آواز آئی تو وہ اس کے حلق سے نکلنے والے آخری الفاظ ہوں گے۔ عورتوں نے بے ساختہ ہاتھوں سے ہونٹ دبا کر چیخوں کو حلق میں بھینچ لیا تھا۔ قتیلہ نے مشکاب اٹھانے والی ایک کنیز کے ہاتھ کو اشارے سے قریب بلایا۔ وہ لرزتی ہوئی پاس آئی۔ مشکاب میں 2 آبخورے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں یکے بعد دیگرے حلق میں انڈیل کر قتیلہ تحسین آمیز لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ کو یہ مشروب پسند آیا ہے۔ یشکر نے سائقہ کی نوک مخنف کی تھوڑی سے لگا کر مزاحیہ لہجے میں پوچھا، ہاں تو مخنف بن فدیق تم کچھ کہہ رہے تھے، کون ہو تم لوگ؟ مخنف کی بہادری کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ یشکر بولا، خادم کو سردار یشکر بن شریح کہتے ہیں، اور یہ ہیں 2 قبیلوں کی سردارنی ملکہ قتیلہ۔ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ یشکر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تمہارے جہاز پر ہمارے قبیلے کے افراد قید تھے۔ میرا مطلب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں آزاد کرائے تو مناسب سمجھا تعاقب کا راستہ بھی روکتے جائیں۔ مخنف جلدی سے بولا، ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ یشکر ہنسا، کر سکو تو ضرور کرنا، میں تمہیں یقین دلاتا۔ مخنف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر قتیلہ کی تلوار نے لہرا کر اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ ملکہ قتیلہ کے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے۔ عورتوں کی گھٹی گھٹی چیخیں بلند ہوئی۔ مخنف کے علاوہ 5 معززین اور بھی موجود تھے۔ مخنف کو مرتے دیکھ کر وہ تھر تھر کانپتے ہوئے ملتجی ہوئے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم کون ہو؟ قتیلہ نے بچ جانے والے محافظوں سے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولے، مخنف بن فدیق کے غلام۔ قتیلہ بولی، ان 5 افراد کی گردنیں اتار کر اپنی گردنیں سلامت رکھ سکتے ہو؟ دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تھوک نکلتے ہوئے بولے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے انہیں… ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے قتیلہ کی تلوار حرکت میں آ چکی تھی۔ دونوں کی گردنیں باری باری اڑتے ہوئے دیوار کے پاس جا گری تھی۔ ملکہ قتیلہ کو وضاحتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑی، کوئی مرد زندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ جہاز پر کئی ماہ سے مسلسل ظلم و ستم سہنے والے غلام تیش سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ساتھ 5 تلواریں حرکت میں آئیں اور ایوان میں موجود معززین دبا کا صفایا ہو گیا۔ لونڈیاں پیچھے ہو جائیں۔ یشکر عورتوں کو مخاطب ہوا۔ 10-12 خواتین کو چھوڑ کر باقی دیوار کے ساتھ ہو گئی۔ معزز خواتین کا پتہ لباس سے بھی واضح طور پر چل رہا تھا۔ قتیلہ لونڈیوں کو مخاطب ہوئی، تم اب بنو ترید کی آزاد شہری ہو۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون ملتجی ہوئی، ہم ملکہ قتیلہ سے امان طلب کرتی ہیں۔ قتیلہ صفاقی سے بولی، کنیز بن کر زندگی کے مزے لوٹ سکتی ہو، ہم مرنا نہیں چاہتی۔ ایک ساتھ 3-4 نے سسکیاں بھرے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ یشکر نے قتیلہ کے ساتھ محو گفتگو چھوڑ کر اپنے ساتھی کو مخاطب ہوا، 2 آدمی اکرم بن طریف کے پاس چلے جاؤ، کہو سامنے رقبی دروازے پر 4 پہرے دار چھوڑ کر باقی افراد کو یہاں لے آئے۔ حویلی سے باہر موجود اپنے آدمی کو بھی بلا لینا۔ 2 آدمی سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ یشکر نے اگلی ہدایت جاری کی، 4 افراد یہیں رہ کر عورتوں کی نگرانی کرو اور باقی 6 پوری عمارت میں گھوم جاؤ، جب تک کوئی مقابلے کی کوشش نہ کرے قتل نہ کرنا۔ ہلکی سی بن بناہٹ کے ساتھ انہوں نے تلاشی کے لیے جانے والے افراد کا تعین کیا اور 6 افراد تلواریں سونتے ہوئے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ قتیلہ مخنف بن فدیق کی پہلی بیوی سے خزانے کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ مخنف بن فدیق کی دولت مندی کے بارے میں ساحلی سرائے کے مالک اشیم بن عقائد سے پتہ چلا تھا۔ مخنف کی بیوی نے پہلے تو نفی میں سر ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا، مگر قتیلہ کا ایک ہی تھپڑ کھا کر تہ خانے کا راستہ بتانے پر تیار ہو گئی تھی۔ اس کی میت میں یشکر اور قتیلہ خزانے کی طرف روانہ ہو گئے جو تہ خانے میں پڑا تھا۔ تہ خانے کا راستہ مخنف کی خوابگاہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر مخنف کی بیوی حاسنہ بنت خازن نے سب سے پہلے دیوار میں بنی ایک الماری کھولی۔ اس میں طے کیے ہوئے زنانہ اور مردانہ لباس تھے۔ لباس ہٹا کر اس نے خفیہ کھانا کھولا اور بڑی سی چابی نکال کر مسیری کی طرف بڑھ گئی۔ مسیری کی عقبی دیوار کے ساتھ بحری جہاز کی بڑی سی تصویر ٹنگی تھی۔ تصویر ہٹائی تو عقب میں لوہے کا مضبوط دروازہ نظر آنے لگا۔ چابی سے دروازے کا قفل کھول کر اس نے دیوار میں گڑی مشعل اتاری اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر درمیانی حجم کا کمرہ تھا۔ اس میں لکڑی کے صندوق ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ تمام صندوقوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ حاسنہ نے ایک الماری کے خفیہ خانے سے صندوقوں کی چابیاں برآمد کی اور ایک ایک کر کے تمام صندوق کھول دیے۔ 4 صندوق چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے، 2 سونے کے سکوں سے لبالب تھے، جبکہ 2 میں خلیج الفارس کی قیمتی موتی بھرے تھے۔ 2 صندوق خالی پڑے تھے۔
شاید وہ زیورات کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ الماریوں میں سونے اور ہیرے جواہرات سے مزین قیمتی زیورات سجے تھے۔ آدھا خزانہ ملکہ کتالہ کا ہوگا۔ خزانے کو دیکھتے ہی کتالہ نے دعویٰ دائر کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ یشکر خلوص سے بولا، کوئی شبہ نہیں کہ ملکہ کتالہ آدھے خزانے کی جائز حقدار ہے۔ وہ مسکرائی۔ ملکہ کتالہ کو معلوم تھا تم انکار نہیں کرو گے۔ یشکر نے کہا، ہمارے ساتھی نئے ہیں، ہو سکتا ہے اتنی دولت دیکھ کر کوئی غلطی کر بیٹھے، اس لیے کسی کو خزانے کی بھنک بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ تمام صندوقوں کو قفل کر دو۔ ملکہ کتالہ متفق ہے۔ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے الماری میں رکھے زیورات کی طرف بڑھ گئی۔ تمام زیورات خالی صندوقوں میں منتقل کر کے صندوقوں کو قفل لگائے اور چابیں اپنے نطاق میں باندھ لی۔ وہ تہہ خانے سے نکل کر ایوان میں پہنچے۔ اکرم باقی غلاموں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ حویلی کی چھان بین ہو چکی تھی۔ ایک جانب گھوڑوں کا طویلا تھا جس میں 30 عمدہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک احاطہ اونٹوں کا تھا جہاں 200 بہترین اونٹ بندھے تھے۔ ایک باڑے میں بھیڑ بکری کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ 15 غلام، 50 لونڈے اور 12 آزاد عورتیں ان کے ہاتھ آئی تھیں۔ گھوڑے بہترین لڑاکوں کے حوالے کر کے انہوں نے 50 اونٹوں پر خزانے کے صندوق، عورتوں اور مردوں کے قیمتی لباس، کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے، لحاف اور قیمتی ایرانی کمبل، عمدہ شراب کے بھرے مشکیزیں اور دوسرا قیمتی ساز و سامان لادا۔ باقی 50 اونٹوں پر انہوں نے آٹا اور دوسری اشیاء خوردونوش لا دی اور بچ جانے والے اونٹوں پر عورتوں وغیرہ کو بٹھا کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ درجن بھر بکرے ذبح کر کے انہوں نے خالی اونٹوں پر لاد دیے تھے اور باقیوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ بکروں دمبوں کی وجہ سے ان کی رفتار نہایت سست ہو جاتی، جبکہ وہ جلد سے جلد دور نکل جانا چاہتے تھے۔ واپسی کا سفر انہوں نے خلیج الفارس کے ساحل کو دائیں ہاتھ رکھ کر شروع کیا تھا۔ عورتوں اور غلاموں کے اونٹ درمیان میں تھے تاکہ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کر سکے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے قافلے کے سامنے دائیں بائیں اور پیچھے اس انداز میں رکھا تھا کہ انہوں نے قافلے کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ شہر سے نکلتے ہی بنو جساسہ کے 2 افراد نے خوبصورت ہودی خوانی شروع کر دی تھی، جس سے اونٹوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ملکہ کتالہ ہودی خوانوں کو منہ مانگا انعام دے گی۔ اونٹوں کی تیز رفتاری دیکھتے ہی کتالہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یشکر شرارت سے بولا، اور انعام میں کسی نے ملکہ کتالہ کا ہاتھ مانگ لیا تو؟ برہمی بری نگاہ یشکر پر ڈال کر وہ خاموش رہی تھی۔ جواب نہیں دیا۔ یشکر نے اسے اکسایا۔ وہ ترشی سے بولی، کسی کے مرنے کی خواہش کو پورا کرنے پر ملکہ کتالہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خود ہی کہا ہے منہ مانگا انعام دو گی۔ حقدار کچھ بھی مانگ سکتا ہے، اس نے دینے والے کی منشا کے مطابق تھوڑی مانگنا ہوتا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ملکہ کتالہ کے سامنے بکواس کر سکے۔ اس کی برہمی نظر انداز کرتے ہوئے یشکر نے شوخی سے پوچھا، پتہ ہے جب تم مجھ سے منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کرو گی تو میں کیا مانگوں گا؟ کتالہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے سے برہمی اور ناراضگی سے گھورا۔ دوبالا آنکھوں کو متوجہ پا کر یشکر نے بھی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا تیراک ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا کہ وہ ڈوب رہا ہے۔ جھرجھری لیتے ہوئے وہ سامنے دیکھنے لگا۔ منہ بناتے ہوئے اس نے بے قابو ہوتی حالت پر قابو پایا۔ نہیں جاننا چاہتی تو مجھے کیا؟ سردار زادی بادی کی یاد اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی دنبالا آنکھوں کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا، مات اس کا مقدر بنتی تھی۔ کم بخت سردار زادی بادیہ کی ایسی نقل تھی کہ فرق کرنا دشوار ہو جاتا تھا۔ بادیہ کے التفات کا وہ عادی تھا اور یہاں فقط برہمی درستی، اکھڑ پن، نخوت اور حقارتی تے واسطہ پڑتا تھا۔ بےہودہ فارسی غلام، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کتالہ نے مشکی کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گئی۔ یشکر نے کہکا لگانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دن بھر رکے بغیر چلتے رہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ایک مناسب جگہ پر قافلہ روک کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر کتالہ نے تمام لوڈیوں کی شادی مردوں سے کر دی تاکہ ہر کوئی اپنی بیوی کو آسانی سے سنبھال سکے۔ معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے مردوں کی شادی اس نے آزاد عورتوں سے کر دی تھی۔ صرف حسینہ بنت خازن کی التجا پر اسے کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ مردوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر مرد کے حصے میں عورت نہیں آئی تھی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، مردوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتیں تمہاری بیویاں ہیں، لونڈیاں نہیں، اور ان سے آزاد عورتوں سا برتاؤ کرنا۔ کسی بھی عورت کی شکایت پر ملکہ کتالہ سخت رد عمل ظاہر کر سکتی ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ملکہ کتالہ کی سختی کا سامنا کر سکے۔ رات گزار کر وہ طلوع آفتاب سے پہلے جانے کے لیے تیار تھے۔ کتالہ اور یشکر وہاں سے جلد از جلد دور نکل جانے پر متفق تھے۔ تیسری رات وہ سہار سے گزر کر آگے بڑھتے تھے۔ اس شب وہ چاند کے طلوع ہونے تک چلتے رہے اور چاند صبح صادق کے وقت جا کر طلوع ہوا تھا۔ چھٹے روز شام کے وقت وہ بنو ناجیہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بنو ناجیہ کے رئیس زمبر بن خربہ کے ہاں بنو جساسہ کے 10 افراد موجود تھے۔ پڑاؤ ڈال کر وہ زمبر بن خربہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ یشکر نے مروان اور غلب سے سنی ہوئی معلومات سے بھی مشاورت میں شامل ارکان کے سامنے پیش کر دی تھی۔ حاتب بن قاریب بولا،
مجھے نہیں لگتا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا. زنبر بن خربہ سردار قبیلہ کا دوست ہے اور یقینی بات ہے ہم پورے بنو ناجے سے نہیں نپٹ سکتے. یشکر تلخی سے بولا تو اپنے آدمیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دوں. حاتم بولا ہم زنبر بن خربہ سے مل کر اپنے آدمی واپس مانگ سکتے ہیں. اکرم نے لقمہ دیا. مانگنے کے بجائے غلام خریدے بھی تو جا سکتے ہیں. قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا. ضروری نہیں کہ زنبر بن خربہ غلام بیچنے پر تیار ہو جائے. یشکر قتیلہ کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا صرف ایک طریقہ ہے کہ زنبر بن خربہ اپنے غلام خوشی خوشی بیچنے پر آمادہ ہو جائے گا. وہ بفر کر بولی ملکہ قتیلہ تمہارے کسی گھٹیا منصوبے کا حصہ نہیں بنے گی. یشکر شرارت سے ہنسا سن تو لو. کوئی ضرورت نہیں. وہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جانے لگی. ملکہ قتیلہ تم ایسے نہیں جا سکتی. یشکر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. وہ حتمی لہجے میں بولی ملکہ قتیلہ نہ تو سنگار کرے گی اور نہ کمر سے تلوار کھولے گی. یشکر نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا. خود کو ملکہ قتیلہ کہتی ہو تمہیں ملکہ لگنا بھی چاہیے ورنہ آج سے خود کو جنگجو یا لڑاکا قتیلہ کہا کرو. وہ اکھڑ پن سے بولی یہ پانی نہیں ہے کہ تم ملکہ قتیلہ کا ہاتھ تھامنے کی جرت کرو. یشکر ملتجی ہوا. میرا منصوبہ تو سن لو. گہرا سانس لے کر وہ خاموش ہو گئی تھی. گویا یشکر اپنی رام کہانی سنا سکتا تھا. یشکر تفصیل بتانے لگا. حیران کن طور پر وہ ناک منہ چڑھائے بغیر راضی ہو گئی تھی. لیکن منصوبہ بتانے کے بعد جب یشکر نے اسے کارروائی کی ترتیب اور گفتگو کا طریقہ کار سمجھانے لگا تب 3 بار تلوار بے نیام کر کے وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی تھی. بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے یشکر اسے سمجھانے میں کامیاب ہوا تھا. 20 گھڑ سوار زنبر بن خربہ کی حویلی کے سامنے رکے. ان سے آگے 2 صحت مند اونٹ تھے جن میں ایک پر محمل باندھا ہوا تھا. محمل پر خوبصورت اور ریشمی چادریں پردوں کے انداز میں چاروں طرف لٹکائی گئی تھی. زنبر بن خربہ درجنوں محافظوں کے ساتھ حویلی کے دروازے پر استقبال کے لیے موجود تھا. کیونکہ صبح سویرے ہی 2 گھڑ سواری سے بتا گئے تھے کہ سلطنت لخمیہ کے تاجدار جناب امرؤ القیس کی پوتی شہزادی رقاشہ بنت عمر بن امرؤ القیس بن عمر بن عدی تھوڑی دیر میں ملنے تشریف لا رہی ہے. زنبر بن خربہ کے لیے سخت حیرانی کی وجہ بنی تھی. امرؤ القیس کا پایا تخت ہیرا تھا. اس کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی. سلطنت لخمیہ کا ساسانی حکمران شاپور ذوالقطاف کے ساتھ الحاق تھا. سلطنت لخمیہ کی حدود شرقی جانب سے خلیج الفارس کے مغربی کنارے کے ساتھ دریائے شط العرب سے ہو کر دریائے فرات کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی الجزیرہ تک چلی گئی تھی. اس کے شمالی جانب غسانی سلطنت تھی جس میں تغلب، قضاء اور بنو قلب جیسے بڑے قبائل شامل تھے. مغربی جانب اس کی سرحد دومت الجندل، سولبا اور جدیلہ سے ہو کر جنوب کی طرف یمامہ سے مل جاتی تھی. بکر بن وائل، تنوخ، بنو قاسمہ، ہیرا اور بنو شیبان جیسے بڑے علاقے اس میں شامل تھے. فارس اور روم دونوں کے نزدیک سلطنت لخمیہ بہت اہمیت کی حامل تھی. ہیرا کے تاجدار کی پوتی کا اپنے ہاں آنا اسے حیران کر رہا تھا. لیکن یہ کی حقیقت تھی کہ کوئی بغیر مطلب کے جھوٹ کیوں بولتا. البتہ عمدہ لباس پہنے 20 گھڑ سوار اور ان پر بندھے قیمتی محمل کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں کوئی شک تھا تو صحیح دور ہو گیا تھا. اونٹ کی مہار تھامے شخص نے احتیاط سے اونٹ کو نیچے بٹھایا. اتنی دیر میں دوسرے اونٹ پر لدی ایک منقش پالکی اتار کر نیچے رکھ دی گئی. ساربان نے اونچے پائیوں والی ایک منقش میز اونٹ کے ساتھ جوڑ کر رکھی. محمل کے ریشمی پردوں کو اندر بیٹھی 2 خوبصورت کنیزوں نے دائیں بائیں کیا. تبھی گہرے آسمانی رنگ کے ملبوس میں ایک پیکرے حسن و جمال نے معصومیت بھری نظروں سے باہر جھانکا. گھنے سیاہ دراز گیسوں پر جواہرات سے مرصع نفیس تاج ٹکا تھا. اس نے محمل سے پاؤں نکال کر نزاکت سے اونچی میز پر رکھا. دونوں کنیزوں نے اس کے بازو تھام لیے تھے. پاؤں میں موتیوں جڑے ملائم چمڑے کے بنے نسوانی جوتے تھے جس میں اس کی گندمی پاؤں کی انگوٹھی میں جڑے نگینے کی طرح دمک رہے تھے. پاؤں کی انگلیوں میں تلائی بچھوے اور پنڈلیوں میں تلائی پازیب نظر آ رہی تھی. جو ہی اس نے دونوں پاؤں میز پر رکھے گھوڑے پر سوار ایک قوی ہیکل نوجوان جس نے بدن پر مختلف ہتھیار سجائے ہوئے تھے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور میز کے سامنے گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا. نوجوان کے زانو پر پاؤں رکھ کر اس نے دوسرا پاؤں نوجوان کے دونوں ہاتھوں پر رکھا جو اس نے اپنے زانو کے ساتھ گویا پائیدان کی طرح پکڑ رکھے تھے. نیچے اتر کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی. سرو قد، سرما بھری سیاہ غزال آنکھیں، پنکھڑی ہونٹ، ستواں ناک، گھنی سیاہ دراز زلفیں جن پر رنگ برنگے موتیوں کی لڑیاں گدی تھی. کشادہ زمین پر نفیس نازک اور عمدہ جھومر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. سراہی دار گردن میں ہیرے جواہرات سے مرصع توق تھا. اس کے علاوہ جڑاؤ 7 لڑیوں والا طلائی ہار جو گریبان کو ڈھانپ رہا تھا. سرخ و سفید اور کالے موتیوں کی 3 مالائیں جو سینے تک لٹک رہی تھی. دونوں کلائیوں میں طلائی کنگن تھے جن میں جواہر جڑے تھے. کنگنوں کے ساتھ پنچیاں بھی پہنی تھی جن سے موتی پروئی ہوئی 3 لڑیاں نکل کر انگلیوں کے پروں تک جا رہی تھی.
لڑیوں کے سرے پر طلائی چھلے تھے جو ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیوں میں پہن کر لڑیوں کو جکڑ دیا گیا تھا۔ لڑیوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فیروزی رنگ کے ہیرے جڑے تھے۔ فیروزی رنگ کا ایک بہت بڑا ہیرا ہاتھ کی پشت پر ٹکا تھا اور اس کے گرد گولائی میں اسی رنگ کے چھوٹے نگینے جڑے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی چھنگلی میں ہیروں کی انگوٹھیاں تھیں۔ اس کی گہری آسمانی رنگ کی فرجی کافی کھلی اور پاؤں کے نیچے بہت دور تک جا رہی تھی۔ اس پر سونے چاندی کے تاروں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ نتاق کی جگہ باندھا زرتار کمر پر اتنا چوڑا تھا کہ پورے پیٹ کو ڈھانپ کر دیکھنے والوں کو باور کرا رہا تھا کہ شورا نے پتلی کمر کی تشبیہ کہاں سے ڈھونڈی تھی۔ اوپر بغیر بازوؤں کا ماریک و مہین زرپفت کا ہلا تھا جو اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ کنیزوں نے ہلے کے پلو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے تھے۔ سر کے اگلے حصے پر سفید اوڑھنی ٹکی تھی جو اتنی مہین تھی کہ چھپاؤ کے لیے اس کا نہ ہونا برابر تھا۔ البتہ اونچے خاندان کی عورتیں شرافت کے اظہار کے لیے سر پر ٹکا لیتی تھیں۔ جو ہی سیدھے کھڑے ہو کر اس نے زمبر بن خربہ کی جانب گہری سیاہ نگاہیں اٹھائیں۔ زمبر بن خربہ جیسے مشرک کا جی چاہا کہ سجدے میں گر جائے۔ ایسا پیکر حسن و نزاکت اس نے بھلا کہاں دیکھا تھا؟ بلا شک و شبہ وہ سلطنت لخمہ کی شہزادی تھی۔ اس نے ہاتھ شال کے نیچے رکھتے ہوئے زمبر بن خربہ کی طرف اٹھایا۔ وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا کے لڑکھڑا گیا، بڑی مشکل سے وہ گرنے سے بچا تھا۔ قریب آ کر اس نے جھک کر شہزادی کا شال میں لپٹا ہوا ہاتھ عقیدت سے تھاما اور دونوں آنکھوں سے لگا کر اس پر ہونٹ رکھ دیے۔ اگر گستاخی کا اندیشہ نہ ہوتا تو یقیناً شال سے لپٹے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کا وصل طوالت اختیار کر جاتا۔ شہزادی کے جسم پہ خوشبو کی لپٹیں یوں اٹھ رہی تھی جیسے وہ خوشبو میں نہا کر آئی ہو۔ زمبر بن خربہ کی حالت دیکھ کر اس کے پنکھڑی ہونٹوں پر ہلکا تبسم نمودار ہوا اور خلیج الفارس کے سفید موتیوں سے آبدار دانت نظر آنے لگے۔ زمبر بن خربہ کا دل جیسے دھڑکنا رک گیا تھا۔ تمہارا نام رئیس؟ اس نے اٹکتے ہوئے طویل قامت محافظ کی طرف سوالے نظروں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، رئیس زمبر بن خربہ، شہزادی صاحبہ، ہمیں یاد ہے، اتالیق چچا نے بتایا تھا۔ زمبر بن خربہ کے کانوں میں جل ترنگ بجے۔ اس نے مضطرب ہو کر دونوں ہاتھ رگڑے۔ کیا زمبر بن خربہ اتنا خوش قسمت ہے؟ وہ نزاکت سے بولی، ہم تھک گئے ہیں محافظ۔ زمبر بن خربہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، معذرت خواہوں شہزادی صاحبہ، براہ مہربانی آپ آئے نا، ہم وہاں تک پیدل جائیں گے۔ اس نے چند قدم دور رکھی پالکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محافظ کو برہمی سے گھورا۔ اس نے باقی محافظوں کو آواز دے کر کہا، پالکی شہزادی کے قریب لے آؤ۔ 2 محافظوں نے پالکی اٹھا کر شہزادی کے سامنے رکھی۔ محافظوں کے سرخیل نے ایک بار پھر 2 زانو ہو کر ہاتھ کے ہتھیلیوں سے پائیدان بنایا اور شہزادی نے فرجی کے پہلو کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سا اونچا کیا تاکہ پاؤں نیچے نہ آئے اور نزاکت سے ہتھیلیوں پر پاؤں دھر کر پالکی میں بیٹھ گئی۔